السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وأصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے۔ آج کے سبق میں ہم لفظ فا، قاف اور کاف ان تین کے مخارج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فا کی طرف آتے ہیں۔ لفظ فا، اس کا تعلق جو ہے ثنایا علیہ اور شفتان میں سے نیچے والا ہونٹ اس کے ساتھ ہے کہ ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ کا کنارہ، یہ جو دو دانت ہیں اوپر والے، ان کا کنارہ، ٹھیک ہے جی، یہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے میں نے بتایا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خشکی والا اور ایک تری والا۔ تو جو تری والا حصہ ہے، اندرونی حصہ، وہاں پر ثنایا علیہ کا کنارہ لگے گا تو لفظ فا ادا ہوگا۔ ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے میں لگے تو لفظ فا ادا ہوگا۔ یہ لفظ فا کا مخرج ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لفظ قاف، جو نقطے والا قاف ہے، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو موٹا کاف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے اہم سے مخرج ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سا رد و بدل کرنے سے، ان کی آواز بدلنے سے قرآن پاک کا معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ان کی پریکٹس بہت ہی ضروری ہے۔ یہ لفظ قاف جو ہے، یہ تھوڑا سا موٹا پڑا جاتا ہے۔ یہ حروف تھوڑا سا نہیں بلکہ ہے ہی موٹا، اس کا تعلق جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان آپ نے دیکھی ہوگی، جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر تالو کے ساتھ ایک چھوٹی سی زبان، اس کو بولتے ہیں، وہ لٹکی ہوتی ہے، چھوٹا سا ماس کا ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوٹی زبان کہا جاتا ہے۔ تو زبان کا جو آخری حصہ ہے، زبان کا آخری جو موٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حصہ جب اوپر اس چھوٹی زبان کے ساتھ، اس کوے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اس کو کوا بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی زبان بھی کہا جاتا ہے، زبان کا آخری حصہ، زبان کا آخری حصہ، موٹا حصہ جب اوپر کوے کے ساتھ لگے، اوپر کوے کے ساتھ، چھوٹی زبان کے ساتھ لگے، تو تب یہ لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ تو زبان کا حصہ، ظاہری بات ہے، جب اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ موٹا پڑا جائے گا، تو پچھلا حصہ اٹھانا تھا، وہ چونکہ ہم پہلے ہی اٹھا رہے ہیں، اور یہ خوب جماؤ کے ساتھ یہ لفظ جو ہے قاف موٹا پڑا جاتا ہے۔ زبان کا آخری حصہ اوپر کوے کے ساتھ لگے تو لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ اب جو تیسرا لفظ ہے وہ لفظ کاف ہے، کاف، ڈنڈے والا کاف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے یہ باریک پڑا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی قریب قریب لفظ قاف کی طرح ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زبان کا آخری حصہ، زبان کا موٹا حصہ کوے سے تھوڑا آگے تالو کے ساتھ، جو زبان ہے اوپر چھوٹی سی، کوا زبان چھوٹی، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا آگے جو تالو جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تالو کا بھی آخری حصہ ہے کوے سے تھوڑا سا آگے، تو زبان کا آخری حصہ کوے سے تھوڑا آگے تالو کے ساتھ لگنے سے یہ لفظ کاف ادا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کاف جو ڈنڈے والا ہے یہ باریک پڑا جاتا ہے۔ قاف اور کاف کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ کوے کے ساتھ لگ کر مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑا جائے گا،
اور یہ جو لفظ کاف ہے یہ باریک ہے، اس کا تعلق زبان کے آخری حصے کے ساتھ ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اوپر یہ کبے کے ساتھ نہیں بلکہ تالو کے ساتھ، جو کبے کے ساتھ تالو ہے بالکل قریب وہاں پر لگے گا تو یہ لفظ کاف ادا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق 3 مخارج پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ فا ثنایا علیہ کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے میں لگے تو لفظ فا ادا ہوتا ہے، زبان کا آخری حصہ اوپر کبے کے ساتھ لگے تو لفظ قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف جو ہے اس کا تعلق زبان کا آخری حصہ اوپر کبے سے تھوڑا آگے تالو سے لگے تو لفظ کاف ادا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اکثر جو ہیں یہ موٹے حروف، حروف مستعالیہ پڑھتے ہوئے، یہ جیسے قوف ہے، ٹھیک ہے، خا ہے، اور ایسے ہی جو حروف مستعالیہ میں سے ہیں تا، ظا، ان کو ادا کرتے ہوئے، ان کو پر پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں۔ گولائی میں جب کرتے ہیں وہ تو موٹے ہوتے ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہونا چاہیے کہ ان کا زبان کے ساتھ تعلق ہو، ہونٹوں کے ساتھ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں موٹا کرتے وقت قوف، ٹھیک ہے جی، خو، ایسے ہی تو، غو، یہ موٹے ہو رہے ہیں، نہیں میرے بھائیو، یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے نہیں بلکہ زبان کا آخری حصہ اوپر اٹھانے سے جو ہے موٹے ہوں گے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لفظ قاف ہے یا حروف مستعالیہ میں سے کوئی بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر آپ کے پاس چھوٹا شیشہ ہے تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، آپ اس کے اوپر سے اس کو دیکھیں اور اپنے ہونٹوں کا جو ہے اسکیچ دیکھیں کہ آپ کہیں ان کو ادا کرتے ہوئے جو ہے ہونٹوں کو گول تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو اس کی گولائی کو آپ نے ختم کرنا ہوگا۔ یہ لفظ اس طریقے سے ادا کرنے سے مخارج کا رد و بدل ہو جاتا ہے، معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب ان کو ادا کرنا ہے تو آپ نے خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کیے بغیر۔ تو آج کے یہ 3 لفظ آپ نے یاد کر لینے ہیں، کل کے سبق میں ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ